نیچے بار بار لوگوں نے کمنٹس میں اللہ کی تعریف کی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیا خدا نے اس کو بنایا ہے. وہ دکھا رہے ہیں جی پرندہ چونچ مار کے گھونسلہ بنا رہا ہے، بڑا خوبصورت گھونسلہ بنا دیا. تو نیچے عرب چونکہ مسلمان ہیں، نیچے کمنٹس میں سب نے کس کی تعریفیں کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی. لیکن آپ جو گوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھو گے، نیچے گوروں کے کمنٹس دیکھو گے، کہیں بھی گاڈ کا تصور، بولو امیزنگ، بہت زبردست، واہ، بیوٹی آف نیچر، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار کیسے دل سیاہ ہو گئے ہیں نا، اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی کسی کے منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہا کہ گاڈ کیسا. اللہ نہیں بولتے، گاڈ ہی بول دو کہ یار جو کریٹر ہے اس نے کیا خوبصورت بنایا ہے. یہ ساری بد تہذیبی پھیلانے والا ڈاروین ہے، اس نے لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ نیچر پہ. نیچرل ہے، نیچر یہ کر رہی ہے. نیچر کیا ہے؟ کوئی کھوپڑی ہے نیچر کے پاس؟ کیا ہے بھائی وہ؟ اس کے کوئی انٹروڈکشن تو کرواؤ. کچھ بھی نہیں. وہ تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو مسلمان کو چاہیے جب بھی کوئی عجیب کام دیکھے، جب بھی کوئی نعمت دیکھے، نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف، کہ یہ اللہ نے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص پیاس میں پانی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا. گورا کہتا ہے یہ؟ نہ گورا کیا کہے گا؟ برگر کھائے گا، KFC والوں کو کہے گا تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، یہی کہے گا نا. یہ پیمنٹ لیجئے، ویل ڈن، اور اس کے وہ ایک ریکارڈ کروا دے گا بہت اچھا برگر تھا. بھائی یہ برگر میں گندم کس نے بنایا ہے؟ یہ KFC نے بنایا ہے. زمین آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، گندم کے دانے میں نیچر یہ کہہ سکتی ہے، لبرل لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو ایک پروسیس ہے سائنسی، پانی یوں اڑ کے جاتا ہے. یہ گندم میں ایسے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیا کہ ایک بیج ڈالتے ہیں، پانی گوبر کے ملاپ سے ہزاروں گندم پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ بھی کیا آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے؟ یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے. تو یہ گندم جو بنی ہے اور یہ جو مرغیاں بنی ہیں اور یہ جو گوشت، یہ ساری خدائی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ ایک درخت بھی پیدا کر کے دکھا دو. تم سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو آپ برگر اول تو کھاؤ نہیں، برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے بن جاؤ گے جو کہ ہو رہا ہے. تو اگر کھا بھی رہے ہو تو KFC کا شکر کرو ادا، لیکن بعد میں. پہلے کس کا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور جس نے ہمیں پلایا. اس دعا کا ایک بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ ایک دم دماغ جائے گا کہ اللہ جس کیفیت میں کھلانا چاہ رہے اسی میں کھا لو نا. اللہ نے تو برگر بنا کے نہیں کھلایا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ ہمیں چربی کھلاتا ہے جانور کی، ہم کوکنگ آئل کھاتے ہیں، اس کے فیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ گوشت جو میں نے پیدا کیا اسی میں پکانے کے لیے جانور کے اندر چربی بھی رکھی ہے. اس چربی کو ڈاکٹروں نے پھینکوا دیا ہم سے اور کوکنگ آئل کے ڈبوں میں ہمیں لگا دیا ہے. لہذا کوئی ڈبے جیسا بن رہا ہے، کوئی برگر جیسا بن رہا ہے. تو وہ کھایا کریں جو جانور کے اندر چربی ہے، وہ فائدے مند چیز ہے. بچوں کو بھی اسی کا، یہ جو بچے چیچی کر کے چربی تھوک رہے ہوتے ہیں نا، یہ پٹھانوں کے بچوں کو دیکھو چربی کھا کے ایک پٹھان بنتے ہیں وہ بڑے ہو کر. حقیقت ہے یہ، میں نے تو دیکھا ہے گاؤں کے بچوں کو چربی کھا رہے ہوئے سب مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ میڈیکل سائنس جو ابھی جدید تحقیق ہے وہ آپ کو چربی کھانے کا مشورہ دے رہی ہے، کوکنگ آئل سے آپ کی جان چھڑا رہی ہے. تو نیچرل چیزوں پہ آ جاؤ. خیر، تو اللہ ہم دعا مانگتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں برگر کھلایا. آپ کھلائی برگر رہا ہے تو کیا کریں؟ جس نے ہمیں وسقانا، جس نے ہمیں پیپسی پلائی. نبی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور چربی کھلائی اس اللہ نے ہمیں. بکری کا دستہ کھایا کرتے تھے آپ، بکری کا شانہ، بکرے کا گوشت آپ کھایا کرتے تھے، اور وہ بھی کوکنگ آئل میں پکا کے نہیں، چربی میں پکا کے. مجھے ایک حدیث سننے میں بڑا مزہ آیا، بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ والی حدیثیں سننے میں مزہ آتا ہے جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہو. ہم جب حج میں تھے اس سال، تو آپ کو پتا ہے حج بڑا ٹف ہوتا ہے. 5 دن جو حج کے ہیں نا، وہ کتنا ہی VIP حج ہو، وہ 5 دن بڑے ہی ٹف ہوتے ہیں. تو جو بقرعید کا دن تھا نا 10 ذی الحجہ، اس دن بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی. پیدل چل چل کے ماتھے ہو گئے تھے. اس میں رمی بھی کرنی ہے، منی سے پیدل چل کے آنا ہے، ادھر سے مزدلفہ سے. بڑی حالت خراب ہو گئی تھی نا. تو ایک عالم تھے ہمارے ساتھ سفر میں، انہوں نے فوراً حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ، وہ معلم بھی تھے، وہ حدیث میں بھی بیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ حدیث سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایام نہر تھا، رمی سے فارغ ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر، الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ یوم نہر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور۔ آپ نے اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ نہر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 60 اپنے ہاتھوں سے اور باقی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان 100 کے 100 اونٹ میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے آپ کے لیے شوربہ بنایا گیا، کوکنگ آئل اس میں، بولو، اسی کا فیٹ، اسی کی چربی میں اس کو بوائل کیا گیا، اور وہ شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بقرعید والے دن پیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار، ہے بھائی، کتنی طاقت آئی ہوگی باڈی کے اندر، تازہ گوشت قربانی کا۔ آپ ذرا ٹرائی کر کے تو دیکھیں، اپنے خرچے پہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت مزہ آئے گا۔ بھوک کے وقت آپ یہ پیئیں، پیٹ خراب نہیں ہوگا، جزو بدن بنے گا، دیسی اور آرگینک غذاؤں سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا یار اتنا مزہ، مجھے دل چل رہا تھا یار میں بھی کہیں سے کہیں بکرا شکرا کاٹ کے یا کوئی بھی چیز کاٹ کے اس کا شوربہ بنا کے پیوں میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، آئل ڈال کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ حدیث سننے میں بڑا مزہ آ رہا تھا اس وقت نا، اور کیسے نبی کی زندگی کیسی نیچرل، اور اس دور میں سب کی ایسی نیچرل زندگی ہوتی ہے۔ اب کیسی مصنوعی چیزوں میں ہم لگ گئے ہیں، برگر کھاتے ہیں پھر قضائے حاجت ہی نہیں ہو رہی ہوتی، پھر قبض کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ برگر بھی تو برگر ہے نا، وہ آتے ہماری، اللہ نے برگر کے حساب سے، پراٹھا پھر بھی ہضم ہو جائے گا، سمجھ لو۔ پراٹھوں کے خلاف لوگ تقریریں کرتے ہیں، اور جو برگر جو اس سے بڑی خطرناک چیز ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ خیر، آپ کھائیں برگر، جو مرضی کھانا کھائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا میں، ہاں، الحمدللہ الذی، یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا، اور وجعلنا مسلمین، اور ہمیں فرمانبردار مسلم بنایا۔ اگر ہم غیر مسلم ہوتے تو KFC کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے، پیپسی کمپنی کے لیے کمنٹس لکھ رہے ہوتے، بہت زبردست پیپسی ہے، ہماری زمزم کولا کسی کام کی۔ ہمارے یہاں پیپسی کا متبادل مکہ کولا، مکہ مدینہ کو بدنام کر رہے تھے نالائق لوگ۔ جب بائیکاٹ کیا نا کہ پیپسی کا بائیکاٹ کو، تو یہاں زمزم کولا آ گیا، مکہ کولا آ گیا۔ تو لوگ کہہ رہے تھے یہ کھانسی کا شربت زیادہ لگ رہا ہے، کولا اس میں کم ہے۔ تو کیوں مذہبی جگہوں کے نام رکھ کے اپنی پروڈکٹ کا مذاق اڑواتے ہو یار؟ مکہ کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کوئی اور نام رکھ دو، وسیم کولا رکھ دو، ستار کولا رکھ دو، انڈا موڑ کولا رکھ دو، کچھ بھی رکھ دو۔ تو مکہ مدینہ کو ان چیزوں میں حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا ایسے موقع پہ۔ تو خیر، تو ہم تیسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں، اس کا بھی شکر جس نے ہمیں مسلم بنایا۔ مسلم بنایا تو آج ہم کھانے کے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بعد میں KFC والوں کا، اور پیپسی والوں کا شکر ہم بعد میں ادا کر رہے ہیں۔ اور زیادہ پکے مسلمان بن گئے تو پھر KFC سے جان ویسے ہی چھوڑ جائے گی آپ کی۔ پھر ہم کھائیں گے دیسی مرغا، اور پھر ہم اللہ کا پہلے شکر ادا کریں گے، اور جس نے اب تک دیسی مرغیوں کو پال کے رکھا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے ہمیں دیسی مل جاتی ہے، اس کا پھر اگلے نمبر پہ آپ شکریہ ادا کریں گے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو برقرار رکھیں۔ بات بات پہ ہم کس کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ کا، اور اسی کا احسان مان کے پھر اس کی راہ میں خرچ بھی کریں گے۔ سورہ بلد کا حاصل ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔